الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو قرآن کے معاملے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ کہ ان کو چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی قرآن، اگر اس معاملے میں تم متردد ہو، شک میں مبتلا ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پھر اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ اس کی مثال ایک سورت لے آؤ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو شخص متردد ہوتا ہے، شک اور شبہ میں ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں آتی، وہ اسی حالت میں ہی رہتا ہے، وہ دلائل سننے کے باوجود اس پہ توجہ نہیں دیتا. تو پھر اللہ نے انہیں بہت بڑا جو ہے یہ ان کی بدلہ سنایا کہ انہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو جو بھی انسان قرآن کے معاملے میں متردد ہوگا، قرآن کے معاملے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہوگا یا اس پہ عمل نہیں کرے گا، باوجود اس بات کے کہ اس کے سامنے حکم آیا بھی ہے لیکن وہ اسے قبول نہیں کر رہا، العیاذ باللہ وہ شخص قرآن کا انکار کرنے والا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے برعکس جو لوگ قرآن کو کتاب حق مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی اگلی آیات میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہ بات یاد رکھیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان کے بعد اگر انسان کی زندگی نیک اعمال سے خالی ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف نیک عمل بھی کسی کام کے نہیں ہے اگر ایمان کی نعمت نہ ہو. سب سے پہلا ایمان، اس کے بعد نیک عمل. وگرنہ بہت سے لوگ ایمان کی نعمت سے خالی بہت اچھے کام کرتے ہیں. مکے میں اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. یہ شخص جو حاجی آتے انہیں پانی پلاتا، انہیں ستو پلاتا اور انہیں کھانے کھلاتا، یعنی اس کا لنگر ختم ہی نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں اس جیسی مثال کوئی نہیں ملتی. عبداللہ بن جدعان اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فی النار، وہ جہنم میں ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، 3 دفعہ یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا اس نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں یہ نہیں کہا تھا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم کر دے.
تو اس لیے آج بھی بعض لوگ ایسے لوگوں کے متعلق، جی گنگا رام نے ہسپتال بنایا، فلاں نے فلاں چیز بنائی، فلاں نے فلاں، کیا ان کی نیکی کسی کام نہیں آئے گی؟ دنیا میں ان کا نام رہے گا لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عدی بن حاتم نے اپنے باپ حاتم طائی کے متعلق رسول اللہ سے پوچھا تھا۔ حاتم طائی عرب کا ایک ایسا بڑا سخی تھا کہ آج تک کہانیوں میں ان کا نام ابھی تک موجود ہے اور شاید قیامت تک اس کا نام رہے۔ عدی بن حاتم نے اپنے باپ کے متعلق، اس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا ٹانگ پہ کچھ حصہ جو ہے گوشت کا وہ اتر گیا، اس کا وہ زخم بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حکماء نے یہ بات کہی اس وقت کے جراحوں نے، اگر کسی کی ٹانگ سے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا مل جائے، اس کے ساتھ پیوند کاری کر دیں تو تمہارا یہ زخم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی نہ ملا تو حاتم طائی نے اپنے ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے اسے دے دیا، یعنی اتنا سخی تھا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا۔ تو حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، این ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا فی النار، اور وہ یعنی چیخ پڑا، این ابی، اے رسول اللہ میرا باپ؟ آپ نے فرمایا فی النار۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے پاس اچھے اعمال، لوگوں کی خیر خواہی، رفاہیت تو بہت تھی لیکن ایمان کی نعمت نہیں تھی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جنت کے حصول کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات ایمان، کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں کو اور آخرت کے دن کو ماننا، اور دوسری بات پھر نیک عمل کرنا۔ جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، انہیں رزق دیا جائے گا ہر قسم کے پھلوں سے۔ جب انہیں رزق دیا جائے گا، یہ پھل دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلے بھی کھاتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ پھل تو اس پھل کے مشابہ ہوں گے، لیکن اس کا ذائقہ اس ذائقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا، انار سب لوگوں نے کھائے ہوں گے، لیکن آپ کبھی طائف کا یا یمن کا انار کھائیں نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ پتہ نہیں میں کیا چیز کھا رہا ہوں۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلی مرتبہ جب یمن کا، ویسے انار اس کی شکل کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن جب اس کا پھل اندر سے کھایا تو یقین جانیے کہ انسان کے ایسے یعنی ذہنی راحت، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اتنا خوبصورت تھا کہ دھنگ رہ گئے کہ انار تو کھاتے رہتے ہیں لیکن یہ کیا چیز ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ کہتے ہیں وہ کہیں گے یہ تو اسی کی مثل ہے، لیکن جب اسے استعمال کریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، غالباً فجر کی نماز تھی۔ آپ نماز پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز میں آپ نے ایسا فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا جنت کے خوشوں میں سے ایک انگور کا خوشہ سامنے آیا تھا، میرا دل چاہا میں پکڑ لوں، پھر خیال آیا کہ نہیں یہ تو آخرت کے لیے ہے۔
اگر کہتے ہیں میں پکڑ لیتا تو جو شخص اسے کھا لیتا تو پوری زندگی اسے جو بھی کھاتا ذائقہ اسی کا ملتا تھا. یعنی یہ جنت کی نعمتیں جو ہیں ان میں اتنی خوبصورتی، اتنی مٹھاس اور اتنی اچھائی ہے. اب دیکھیں شہد آپ نے کھائے ہوں گے، لیکن اگر آپ خوبانی کا شہد کھائیں گے نا تو وہ آپ کو بڑا ہی لذیذ لگے گا. وہ اتنا کرسٹل شفاف اور اتنا اچھا خوبصورت اس کا ذائقہ ہے، ملتا یہاں سے نہیں ہے. وہ اللہ اکبر سواد اور اوپر والے علاقے جہاں خوبانی کا پھل ہوتا ہے وہاں سے ملتا ہے، لیکن بہت کم اور بہت مہنگا ملتا ہے. لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ دوسرے کسی کا نہیں ہے. اور اللہ نے جنت کی نہروں کے متعلق سورۃ محمد میں فرمایا فیہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں ایک نہر دودھ کی ہے جس کے دودھ کا کبھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اس میں ایک شراب کی نہر ہے اور جس کو پینے والے بہت خوشی محسوس کریں گے. وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اس میں ایک کرسٹل شہد کی نہر ہے. ایک تو یہ شہد رنگ دار ہوتا ہے اور جس طرح وہ خوبانی کا شہد کرسٹل ہے، سفید بالکل پانی کی طرح نظر آتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، قرآن میں. تو یہ مثالیں اللہ کیا بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات کی حیا نہیں کرتے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس کے جو اوپر ہے. اوپر اس کے اوپر کیا ہے؟ پر اس کا. اور یہ آج یہ ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ قابل عمل ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن مچھر کا پر ایسی چیز ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، چاہے وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں اکٹھے کر لیں. تو اللہ نے یہ بات بتائی میری مرضی ہے، میں جو مرضی مثال بیان کروں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین، جب اللہ مثال بیان کرتے ہیں نا تو اب انسان کیسے پتہ لگے گا کہ وہ قرآن کو مانتا ہے یا نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ کہتے ہیں رب کی طرف سے جو بھی بات ہے حق ہے اور اللہ کو حق ہے جو مرضی بیان کرے. ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے. یہ مچھروں کی مثالیں دیتا ہے، اس کے اوپر پروں کی مثالیں دیتا ہے، مکھیوں کی مثالیں دیتا ہے، یہ اللہ کا کیا ارادہ ہے. اعوذ باللہ من ذالک، یہ کافر کا ذہن ہے، انکار کرنے والے انسان کا ذہن ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق ایسی سوچ بنائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی باتوں کی وجہ سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. ہدایت کون پاتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کی باتوں پہ ایمان لانے والا ہوگا، وہ ہدایت پا جائے گا. لیکن جو اللہ کی باتوں پہ شک کرنے والا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، وہ کبھی بھی ہدایت کا رستہ نہیں پا سکتا. تو یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ایک ترازو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ایمان والوں میں ہیں یا انکار کرنے والوں میں ہیں. ہم قرآن کے معاملے میں متردد ہیں یا ہم